ایک یہودی شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ وہ مدینہ کے یہودی قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے جادو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا استعمال کیا تھا اور کھجور کے خوشے کے غلاف لے کر ان پر جادو کیا گیا۔ پھر ان چیزوں کو ایک کنویں میں رکھ دیا گیا جسے زروان کا کنواں کہا جاتا تھا۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے تک ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ وہ کام نہ کیا ہوتا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ اثر جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ و احساس تک محدود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، وحی اور دین کی حفاظت فرمائی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوا تھا، دین اور وحی پر نہیں، یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ پھر جادو کیسے ختم ہوا؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ سر اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھا۔ انہوں نے بتایا جادو کس نے کیا، کس چیز پر کیا اور کہاں رکھا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ زروان کے کنویں پر گئے اور جادو کی چیزیں نکال لائے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کنواں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پانی مہندی کے رنگ جیسا ہو اور اس کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، ان سورتوں کی آیات پڑھتے جاتے اور جادو کی گرہیں کھلتی گئیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ اس واقعہ سے ملنے والے اہم اسباق یہ ہیں کہ اسلام میں جادو کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہی اصل شفا دینے والا ہے اور ہر بیماری اور تکلیف کا علاج اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن بہترین حفاظت ہے، خصوصاً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس حفاظت اور علاج کے لیے بہت اہم اور بابرکت ہیں۔